السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے آپ اپنا مختصر سا ایک تعارف پیش کیجیے۔ مجھ کو حاجی حسن علی کہتے ہیں، مدن پورہ میں رہنے والا ہوں۔ آپ یہاں پہ کس طرح کا کاروبار کرتے ہیں؟ بنارسی ساڑی کا کاروبار کرتے ہیں ہم لوگ۔ یہ بنارسی ساڑی یہیں بنارس میں بنتی ہے؟ جی ہاں، مدن پورے میں بنتی ہے، تمام کاریگروں ہیں وہی لوگ بناتے ہیں ساڑی۔ جیسے آپ کے پاس جو مال آتا ہے مبارک پور سے ہی پہلے آتا ہے؟ جی ہاں، مبارک پور سے کافی مال آتا تھا ہمارے یہاں۔ تو اب کیوں بند ہو گیا؟ بند ہو گیا کیونکہ اب گورنمنٹ اس پہ کچھ دھیان نہیں دیتی ہے۔ مال سب دیش کا مال آتا ہے، اس پہ کمپیوٹر ہوتا ہے اور وہی سب چلنے لگا ہے، اس لیے بہت زیادہ پریشانی ہو گئی ہے۔ تو گورنمنٹ کو کس طریقے سے دھیان دینا چاہیے؟ گورنمنٹ کو کچھ ہم لوگوں کو کچھ سبسڈی دینا چاہیے اور کچھ مال مٹیریل کے اوپر دھیان دینا چاہیے۔ بنگلور سے مال آتا تھا پہلے سلک، اسی پر ہم لوگوں کی ساڑی تیار ہوتی تھی، ابھی چائنا سے آتا ہے، تو دیش کا مال کھپا رہے ہیں یہاں اور ہمارے دیش کا مال کھپ نہیں رہا ہے، تو یہ سب بہت بڑی پرابلم ہم لوگوں کے لیے۔ تو اس طرح کی جو ساڑی بنتی تھی پہلے، جی، تو اس کا جو کوالٹی ہوتی تھی وہ اچھی ہوتی تھی یا پہلے کی کوالٹی بہت اچھی، بہت اسٹینڈرڈ کوالٹی تھی، اس کے اندر سلک کے اندر چمک ہوتی تھی، اور یہاں جو چائنا سے دھاگا آ رہا ہے، ریشم آ رہا ہے، اس کے اندر چمک نہیں ہے، شائننگ نہیں ہے، بہت رف ہے، ریٹ کم ہے اس کا، اور کمپیوٹر امبارڈری ہو رہی ہے اور وہی ساڑی سستے میں پڑ جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں فینسی ساڑی بنتی تھی، ساڑی جو ہم لوگوں کے یہاں بنتی تھی مہینہ ڈیڑھ مہینے کے اندر ساڑی بنتی تھی، آج اسی سب انداز کی نقل کر کے وہ آرٹ کپڑے پہ بنا رہے ہیں، سستی سے سستی ساڑی پڑ جا رہی ہے۔ یہ سب ہم لوگوں کے لیے بےحد پریشانی ہے۔ کتنے کاریگر یہاں سے باہر چلے گئے محنت مزدوری کرنے کے لیے، سند ہم لوگوں کی چوپٹ ہو رہی ہے۔ تو جو مزدوری کرتے تھے پہلے ساڑی بناتے تھے، وہ اب باہر جا کے کیا کر رہے ہیں؟ اور وہاں جا کر کوئی لیبر کا کام کر رہے ہیں، کوئی اسٹون لگا رہے ہیں ساڑی میں، محنت مزدوری کر کے بچوں کے پیٹ پال رہے ہیں۔ پڑھائی بھی سمجھ لیجیے کہ بچوں کی ان کی ختم ہو گئی۔ تو اس سے تو بڑا نقصان ہوا۔ بہت زیادہ نقصان ہے، بے حد نقصان ہے۔ آپ کے بنارس سے بھی اس طرح سے مزدور چلے گئے؟ ہمارے بنارس سے تقریباً پورے شہر بنارس سے 50,000 فیملی گئی ہے۔ گورنمنٹ اس سلسلے میں کچھ سوچتی نہیں کہ اتنے سارے؟ کچھ بھی سوچتی نہیں ہے گورنمنٹ کو کئی بار لوگوں نے، جو ہمارے بنارس کے اچھے بیپاری لوگ ہیں جن کی پکڑ ہے گورنمنٹ میں، ان لوگوں نے بھی گورنمنٹ سے اپلائی کی، لیکن اس کے بارے میں کبھی بھی گورنمنٹ سے نے کوئی ہیلپ نہیں کی۔ گورنمنٹ کو ایک طریقے سے آپ کہہ رہے تھے سبسڈی دینی چاہیے؟ سبسڈی دینی چاہیے، ہم لوگوں پر توجہ دینا چاہیے، ہمارے مال کو ایکسپورٹ میں زیادہ سے زیادہ بیچنا چاہیے، کیونکہ بنارس کی بھی صنعت کوئی معمولی نہیں ہے، بہت بڑی صنعت ہے اور پہچان ہندوستان کی بنارس ہے۔ مگر آپ کی اپنی کوئی ایسوسیشن ہے، کوئی یونین ہے اس طرح؟ نہیں، ایسا بنارس میں تو کچھ بھی نہیں بن پایا۔ کیونکہ اگر آپ اپنے ایسوسیشن سے آواز اٹھاتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اثر پڑتا ہے۔ یہ تو اصل میں بہت پریشانی کی بات ہے کہ مزدورہ طبقے کے لوگ اس میں زیادہ ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور دھاگا جیسے ہم لوگ یہاں سے ان کو دیا، ڈائی کیا، انہوں نے ساڑی بنا کر لے کر آئے، ان کی مزدوری وہ ہوئی، اب آج کام نہیں ہے تو سارے لوگ باہر چلے گئے، یہ سب پریشانی ہے ہم لوگوں کو۔ تو آپ کے خیال میں گورنمنٹ کو اس کی طرف فوری توجہ دینی اس چاہیے؟ کو بہت زیادہ توجہ گورنمنٹ کو دینا چاہیے، بے حد ضروری ہے، نہ تو یہ ہماری صنعت برباد ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ چاہیں گے کہ جو مزدور بیچارے باہر چلے گئے وہ اگر گورنمنٹ کس طریقے سے کوشش کرے تو وہ پھر یہاں پہ آ کے اپنا یہ کام سنبھال سکتے ہیں؟ بالکل، ان کو واپس آنا چاہیے یہاں اپنے وطن میں، اور اس صنعت کو زیادہ سے زیادہ گورنمنٹ کو بڑھاوا دینا چاہیے اور یہ اور ترقی کرے، ہم لوگ تو یہی چاہیں گے۔ تو اگر گورنمنٹ نے توجہ نہ دی تو آپ کے خیال میں جو بنارسی مشہور ساڑی تھی وہ ایک طرح سے ختم ہو جائے گی؟ ہاں، ایک دم ختم ہو جائے گی، ختم ہونے کے کگار پہ ہے۔ گورنمنٹ کو ابھی بھی سوچنا چاہیے کہ فوراً اس پہ کنٹرول کریں اور کنٹرول کر کے اس پہ دھیان دیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ السلام علیکم امام علی صاحب۔ علیکم السلام۔ امام علی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک مختصر سا تعارف ٹو سرکلز کے لیے دیں۔
اچھا، میں امام علی ثنا مزمل حسین محلہ پورا دیوان مبارک پور کا رہنے والا ہوں. میں بنارسی ساڑی کا مینوفیکچرر ہوں. بنارسی ساڑی ایکسکلوزیو ساڑیاں ہلکے سے لے کے بھاری تک کی بنانے کی اچھی سے اچھی بنانے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں، تو آپ مبارک پور میں ہی کاروبار کر رہے تھے؟ نہیں، ادھر تو سن 2000 سے میں بنارس آ گیا ہوں اور یہیں سے اپنا کام کر رہا ہوں. دو بھائی ہمارے معصوم رضا، ایک حسن رضا بھائی وہاں پر ہی ہیں، مبارک پور میں ہی ہیں. باقی ہم لوگ 3 بھائی یہاں پر ہیں. ایک میرا لڑکا بھی میرے ساتھ ہے. تو یہاں پہ آپ کیوں آئے بنارس میں؟ وہاں جناب جو سن 2000 میں دنگا ہوا سیاہ سندھی والا، سیاہ دیوبندی والا، اس میں ہم لوگ ترست ہو گئے. اس طرح کے دنگے میں وہی آدمی پھنستا ہے جن کی کسی بھی طرح سے پہچان ہے. تو ہم اسی سے ترست ہو کے چلے آئے یہاں. اچھا، وہاں پہ جو ہینڈلوم کی انڈسٹری ہے، جو ساڑیاں بنتی ہیں جن کو بنارسی ساڑی کہا جاتا ہے، جی، تو وہ زیادہ تر تو مبارک پور میں بنتی تھی پہلے. ہاں. تو اب اس کے اوپر کیا فرق پڑا ہے اس انڈسٹری کے اوپر؟ اس کے اوپر جناب یہ جو فیشن کا بدلاؤ ہوا ہے، جو آج مشینری پیریڈ آ گیا ہے، اس حساب سے ہم لوگ اپنے آپ کو بدل نہیں پائے ہیں. جیسے امبرائڈری کا پیریڈ آیا ہے، امبرائڈری مشین چائنا جاپان سے آ رہی ہے، وہاں کی گورنمنٹ ان کو کافی سپورٹ کیا ہے اور ہم لوگ ہینڈلوم کا پروڈکشن کرواتے ہیں. ایک ساڑی ہفتہ سے 10 دن 15 دن میں ساڑی نکلتی ہے. وہ ایک دن میں کئی ساڑی بنا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا ریٹ کم آتا ہے اور ہم لوگوں کا ریٹ کافی اونچا ہو جاتا ہے، جس سے ہم لوگوں کی ساڑی کا بکری کم ہو گئی ہے. جبکہ کوالٹی میں وہاں کی ساڑی سے کافی اچھی کوالٹی ہم لوگ دیتے ہیں، مگر آج آدمی کوالٹی بعد میں دیکھتا ہے، پہلے تو ریٹ دیکھتا ہے. تو اس سلسلے میں گورنمنٹ نے آپ کی کوئی مدد کیا؟ نہیں، گورنمنٹ کوئی ہم لوگوں کا سپورٹ نہیں کر رہی ہے. کسی طرح کی ہم کو ادھر سے گورنمنٹ کی طرف سے آسانی نہیں ہو پا رہی ہے، میٹیریل سے لے کے چاہے کسی بھی چیز میں ہو. جیسے آپ نے کمپیوٹر کی بات کہا، تو کمپیوٹر سے آپ ڈیزائن کرتے ہیں یا جیسے بھی کرتے ہیں تو اس سے بہت آسانی ہو گئی ہے. تو وہاں پہ لوگوں کو اس طرح کی ٹریننگ دینے کی کوئی بات نہیں ہوئی کہ؟ نہیں، کبھی ایسی بات نہیں ہوئی ہے. اچھا، آپ لوگوں کی اپنی کوئی ایسوسیشن بھی ہوگی؟ ہاں، وہاں پر ہے مبارک پور ویاپار منڈل. تو ان لوگوں نے کبھی اس بات کو اٹھایا نہیں؟ نہیں، بات تو برابر اٹھتی ہے، اس کو لے کے برابر بات اٹھتی ہے، مگر سرکار کی طرف سے کوئی ہم لوگوں کو سپورٹ نہیں اب تک مل سکا ہے. تو سرکار نے اس پہ کوئی توجہ نہیں دی؟ نہیں، کبھی ہم لوگوں کو تو نہیں کوئی سپورٹ مل سکا ابھی تک. تو آپ کے خیال میں اگر سرکار توجہ نہیں دیتی یا اس پہ زور نہیں دیا جاتا تو یہ انڈسٹری ایک طریقے سے ختم ہو جائے گی؟ ہاں، بالکل ختم ہو جائے گی. اور جو مشہور بنارسی ساڑی ہیں وہ پھر بننا بند ہو جائیں گی؟ ہاں، فی الحال تو ایسے ہی لگ رہا ہے. اچھا، یہاں پہ بنارس میں آپ نے کچھ اپنے بزنس میں چینج کیا ہے؟ ہاں بھائی، کیا کریں، وقت کے حساب سے ہم نے بھی اپنے آپ کو بدلا ہے. اب وہی کمپیوٹر مشین سے جاب کرواتا ہوں اور بھی اس پر اپنے ہینڈ سے کچھ کام کرواتا ہوں. مختصر کا 10% مان لیجئے کہ ہینڈلوم کا کام میرے ہاتھ میں بچا ہے، باقی ٹوٹل کنورٹ ہو گیا ہے، مشینری کام ہو گیا ہے. تو اس سے آپ کی ساڑیاں جلدی بن جاتی ہیں؟ ارے جلدی کا، ایک دن میں کئی ساڑی بن جاتی ہے. مگر کوالٹی پہ فرق پڑ رہا ہوگا؟ ہاں، کوالٹی میں فرق تو آئے گا ہی. مگر اس کی ڈیمانڈ ہے اس طرح کی ساڑیوں کی؟ اسی طرح کی ساڑی بکری میں ہی ہے. تو اس سے دام بھی کم پڑ گئے؟ ریٹ کم پڑتا ہے، مال بکری میں ہے. مگر جو روایتی جو ساڑیاں تھیں وہ ایک طریقے سے اب نہیں بن پا رہی. وہ نہیں بن پا رہی. تو جب تک گورنمنٹ اس سلسلے میں سپورٹ نہ کرے تو گورنمنٹ کس طریقے سے سپورٹ کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ کچھ ہم لوگوں کا سپورٹ میٹیریل سے کر سکتی ہے اور کچھ نئی ٹیکنیک کی مشین ہم لوگ اگر خریدیں تو اس میں ہم لوگوں کا سپورٹ کر سکتی ہے، جس سے کہ ہم لوگ بھی نئے جوش کے ساتھ اس میں پھر لگ سکتے ہیں. باقی ہینڈلوم سے جو پروڈکشن ہوتا ہے، ہماری اپنی جو ویور چارج ہے وہی ڈھنگ سے نہیں مل پا رہا ہے. جی.
تو اس کا مطلب اگر آپ کو ٹیکس وغیرہ میں بینیفٹ دیا جائے، را مٹیریل آسانی سے مہیا کرایا جائے، اور اس طرح کے آپ کے بچوں کو ٹریننگ دی جائے کہ وہ ڈیزائننگ وغیرہ کر سکے کمپیوٹر سے، تو پھر آسانی ہو سکتی ہے۔ ہاں 100% آسانی ہوتی ہے۔ تو اس کا اثر جو ہے وہ مبارک پور کی جو ہینڈلوم انڈسٹری ہے اس پہ خاصا پڑ سکتا ہے اگر گورنمنٹ توجہ دے۔ ہاں بالکل پڑے گا۔ تو یہاں پہ بہرحال یہ کہ چونکہ آپ نے تھوڑا بزنس اپنا چینج کیا ہے اور اس وجہ سے آپ کو کچھ عافیت ہوئی ہے، تو آپ کیا چاہیں گے کہ مطلب اسی طریقے سے لوگ بزنس چینج اپنا کرتے رہیں، یا پھر گورنمنٹ اگر سپورٹ کرے تو آپ پھر اسی روایتی ساڑی کی طرف جانا پسند کریں؟ نہیں دیکھیے، جو ویورس ہیں یہ تو بہت سے ویورس مبارک پور چھوڑ کے انڈیا کے چوطرفہ دوسرے شہر میں چلے گئے ہیں اپنے روزی روٹی کی تلاش میں، اس لیے کہ وہاں کا بزنس ایک دم بزنس ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے خاص طور سے ویور طبقہ ضرورت سے زیادہ ہی پریشان حال ہے۔ تو اگر گورنمنٹ اس میں سپورٹ کرتی ہے تو پورا مبارک پور ایک بار پھر پورے جوش سے کام کرے گا۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔